امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو عاجزوں کمزوروں کا سا اس کا رویہ ہو، اور اس لیے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دکھائے۔ اور کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ ہر اکھڑ بدخو اور مغرور شخص۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنتی شخص کی آپ نے نشانی بتلائی کہ جو معاملے اور برتاؤ میں اکھڑ اور سخت نہ ہو، بلکہ عاجزوں اور کمزوروں کی طرح اس کا رویہ ہو، کیونکہ معاملے کے اندر وہ نرمی کرتا ہے، اس کے مزاج میں طبیعت میں نرمی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر لوگ اس کو کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہے نا کہ لوگ تو اپنی معاشرے کے اندر جو ہے طاقت دکھانے کے لیے سختی دکھاتے ہیں، پاور دکھانے کے لیے اپنے آپ کو سخت ظاہر کرتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے نا سخت ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ مجھ سے ڈریں گے۔ حالانکہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنی پاور دکھائے۔ ظاہر ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے آدمی کسی کا دل نہیں جیت سکتا، نہ آج تک کوئی جیت سکا ہے۔ تو اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مزاج، جنتی لوگوں کا مزاج، ان کی فطرت، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اور جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی یہاں نشانی کیا بیان کی کہ اکھڑ ہو، بدخو ہو اور مغرور شخص۔ اس حدیث میں اہل جنت کی جو صفت ضعیف متضاعف بتلائی گئی، یہ ضعیف اور متضاعف اس سے مراد وہ ضعف اور کمزوری نہیں ہے جو قوت اور طاقت کے مقابلے میں عام طور پہ اردو میں بولی جاتی ہے، کیونکہ یہ والی جو کمزوری ہے یہ کوئی قابل تعریف خوبی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو صراحتاً فرمایا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ اپنی جسمانی اور اسی طریقے سے اس میں کوشش کرے کہ اس میں طاقت ہو، توانائی ہو، فٹنس ہو، کیونکہ جب مومن آدمی یہ طاقتور ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ ایمان کے تقاضوں پہ اچھے طریقے سے عمل کر سکے گا۔ ترجمے میں واضح کرنے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہاں ضعیف اور متضاعف سے مراد وہ شریف الطبع، متواضع اور نرم خو شخص ہے جو معاملہ اور برتاؤ میں عاجزوں اور کمزوروں کی طرح دوسروں سے دب جائے، اور اس لیے لوگ اسے کمزور سمجھیں اور دبا لیا کریں۔ اس لیے اس حدیث میں ضعیف و متضاعف کے مقابلے میں عتل، جواز اور آگے جو الفاظ ہیں اس کے اندر وہ مستکبر کے الفاظ اس حدیث میں یعنی بیان کیے گئے۔ بہرحال حدیث شریف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تواضع، نرمی، عاجزی اہل جنت کی خوبی ہے، صفت ہے۔ غرور، استکبار، اکھڑ پن یہ دوزخیوں کے اوصاف ہے۔ اسی طرح ضعیف اور متضاعف کے ساتھ ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ یہ بندہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ بظاہر اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس طرف اشارہ فرمانا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خودی کو مٹا کر کہتے ہیں نا ایک شاعر، مٹا کر اپنی ہستی کو کیا کہتے ہیں
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ انسان عاجزی کے ذریعے سے بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ما تواضع للہ رفع اللہ، جی یہ جو تواضع ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے، رفعت کا ذریعہ ہے۔ تو جو آدمی اپنی خودی کو مٹا کر اللہ کے بندوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقرب ہو جائے گا کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کی اور اس کی اس بات کی لاج رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی خودی کو مٹا دیا۔ جی ہاں، خودی دیکھیے ایک الگ چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوہر ملا ہے، ایک جوہر ملا ہے، عرفان شخص، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو خودی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک مقام دیا، عرفان شخص اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس سب کے باوجود یہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرے تو اس میں عاجزی اور انکساری والا رویہ ہو، غرور اور تکبر والا نہ ہو۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کو انسان سمجھے، انسان کو انسان سمجھے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ خوبی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم ہر چیز کا لحاظ کریں گے، ہاں اپنی گاڑی ہے اس کا بھی بڑا لحاظ رکھ رہے ہوں گے، اپنا گھر ہے اس کا بھی بڑا لحاظ ہو رہا ہوگا، اپنی دکان ہے اس کا بھی بڑا لحاظ ہوگا۔ لیکن ہمیں غصہ کب آئے گا؟ جب کسی کمزور، کسی غریب انسان کو دیکھیں گے تو پھر ہماری زبان بھی قابو میں نہیں ہوگی۔ اس کے سامنے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میرا اسٹیٹس تم سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ غرور اور تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اس غرور اور تکبر سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری سے یہ مقام نصیب ہوتا ہے، جیسا بھی آپ نے حدیث شریف میں پڑھا کہ اگر اللہ کا نام لے کے بھی کوئی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قسم کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہر قسم کے غرور سے، تکبر سے اور بدخوئی سے، اکھڑ پن سے اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما اور عاجزی اور انکساری والی زندگی نصیب فرما، رحمتک یا